السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، میں عبدالسبحان عمری، لیکچر عربی، سکیا پی یو کالج فار بوائز، وجے پور، آج کی سیکنڈ پی یو سی کی عربک کی کلاس کا انشاءاللہ آج لیکچر ہوگا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کو دوسری پویم پڑھائی جائے گی، حصہ نظم میں سے ایک نعت آپ لوگوں کے سامنے پڑھائی جائے گی۔ اور آج کی اس کلاس میں میں تمام طلبہ اور طالبات کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دیکھیے، حصہ نظم میں سے آج انشاءاللہ دوسری ہم لوگ نظم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی کلاس میں آپ کو بتایا گیا کہ حمد کس کو کہتے ہیں، تو آج کی کلاس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مدح۔ مدح کہتے ہیں تعریف بیان کرنا، تو یہ حمد اس کے اندر بھی تعریف کا معنی ہے، مگر وہ تعریف صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں اس کو مدح کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو یہ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں اس کا انہوں نے عنوان باندھا ہے فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ تو دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوری نظم کو، ایک شعر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلا شعر، اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم، من اللہ من نور یلوح یشر۔ تو یہ جو لائن آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، اس کے ایک لفظ کا میننگ دیکھیے۔ سب سے پہلا ہے اغر۔ اغر اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، روشن کیا۔ تو یہ اغر فعل ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے چمکایا، روشن کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے روشن کرایا علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، للنبوۃ خاتم، مہر نبوت کو۔ تو نبوت غرہ کا معنی ہوا روشن کرایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو نبی بنانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا میسنجر بنا کر جو دنیا میں بھیجتا ہے، اس پروسیجر کو کہتے ہیں نبوت۔ نبوت دینا یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو اس کو کہتے ہیں نبوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے روشن کرایا آپ پر نبوت کو۔ وہ نبوت کیا تھی؟ خاتم، نبوت کی مہر۔ خاتم عربی زبان میں سیل کو کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر خاتم تے کے اوپر، اگر تا کے اوپر اگر آپ زبر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سیل، مہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ
پر مہر نبوت کے ذریعے سے روشن کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت کے ذریعے سے روشن کرایا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت دیا. دیکھیے مہر نبوت، تو یہ مہر جو ہے سیل کے معنی میں ہوتا ہے. سیل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی بھیجنے کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، حضرت آدم، پھر اس کے بعد حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت اس کے بعد ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہوتے ہوتے آخری میں نبوت کی جو لاسٹ مہر لگ گئی، اسٹیمپ جس کو کہتے ہیں، لاسٹ اسٹیمپ نبوت کی وہ لگ گئی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی مطلب یہ آخری سیل ہے، مہر نبوت کی سیل لگ گئی آپ پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے. یہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی. نبوت کی مہر تھی وہ جو سیل تھی. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں پوسٹ وغیرہ میں، لیٹرس وغیرہ میں جب کوئی سیل ڈالے جاتے تو اس سیل کے اندر نام ہوتا ہے. تو اس سیل کے اوپر نام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے. تو مہر نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا. ایک معنی خاتم کو اگر آپ تا کے زبر کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو آپ اس کی جگہ میں خاتمن بھی پڑھ سکتے ہیں. خاتمن، خاتمن کا معنی ہوتا ہے آخری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے روشن کیا. آخری نبی، خاتمن، تا کو زیر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. خاتم الانبیاء نبوت کی مہر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو نبوت کی مہر دیتا تھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مہر نبوت دیا. اور دوسرا خاتمن، آخری نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آخری، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ اب آخری نبی ہیں، تو یہ خاتم الانبیاء. تو مہر نبوت یہ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا معنی یہ کہ نبوت کی مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. یہ مہر نبوت سیرت میں ایک ٹاپک آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. نبوت کی مہر، نبوت کی ایک نشانی کے طور پر. لوگ اگر پوچھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے، تو اس ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم دیا تھا، مہر نبوت دیا تھا. وہ مہر نبوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر گردن سے تھوڑا نیچے ایک اتنا گوشت کا اتنا حصہ تھا. اس کو ایک اتنا جو ایک ایسا ایک حصہ تھا جس کو کہتے ہیں اتنا موٹا سا، اتنے سائز والا، ایک اتنا یہاں پر برابر گردن پر، گردن کے یہاں پر نیچے پیٹھ کے اوپر ایک مہر نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نشانی کے طور پر دیا تھا. وہ نبوت کی ایک مہر تھی. اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو نہیں دیا ہو، صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا کہ وہ ایک نشانی تھی اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ مہر نبوت اس معنی میں بھی ہے یا اسٹیمپ کے معنی میں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو نبوت کی ایک سیل دیتا تھا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کی ایک سیل مل گئی، ایک نبوت کی ایک مہر مل گئی. یا مہر نبوت جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک پیٹھ پر ایک نبوت کی نشانی اتنے سائز کا جو تھا، وہ ایک گوشت کا حصہ، گوشت کا ایک حصہ جو پیٹھ پر تھا، اس کو کہتے ہیں مہر نبوت، جس کو صحابہ چومتے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ خواہش کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی. یا خاتم اگر آپ پڑھتے ہیں تو آخری نبی. تو اغر علیہ بالنبوت خاتمن، اللہ تعالیٰ مہر نبوت کے ذریعے سے آپ کو چمکایا، روشن کیا. من اللہ نور، وہ مہر نبوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا. وہ مہر نبوت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر جو بھیجا ہے، وہ نبوت کیا ہے؟ نبوت کیا کس چیز کا نام ہے؟ وہ نور، ایک روشنی کا نام ہے. من اللہ من نور،
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ہے، یلوح جو دکھائی دے رہی تھی، جو صاف صاف دکھائی رہی تھی، صاف صاف دکھائی دے رہی تھی، یلوح یلوح وہ نور کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو صاف صاف لوگوں کو راستہ دکھاتا تھا۔ یلوح لا یلوح کا معنی ہوتا ہے کلیئر راستہ بتا دینا، واضح طور پر راستہ بتا دینا۔ تو وہ مہر نبوت کیا کر رہی تھی؟ لوگوں کو صاف صاف راستہ بتاتی تھی، وَيَشْهَدُ اور گواہی دیتی تھی، اور یہ گواہی تھی مہر نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو وہ نبوت کیا ہے؟ من اللہ من نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، یلوح جو لوگوں کو صاف صاف جو صحیح راستہ بتاتی تھی، وَيَشْهَدُ اور یہ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، وہ نبوت لوگوں کو نور کا کام کر رہی تھی، یعنی جس طریقے سے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوگ گمراہی میں پڑ چکے تھے، اور اس گمراہی میں ایک روشنی کا کام کر رہی تھی آپ کی نبوت۔ تو نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک روشنی کا کام کر رہی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ پہلا شعر ختم ہوا۔ دوسرا شعر دیکھیے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے جوائنٹ، ملا دیا۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ضم کر دینا، ملا دینا۔ تو یہ ضمہ ملا دیا، ملایا، ضمہ۔ الالہ، الالہ معبود کو کہتے ہیں، معبود۔ جیسے ہم بار بار پڑھتے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی رب۔ تو الہ کا معنی ہوا معبود۔ تو ضم الالہ، اس رب نے ملا دیا، وضم الالہ اسم النبی، نبی کے نام کو۔ اسم کا معنی تو سب کو معلوم ہے، اسم کا معنی نام، نبی کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، الہ اسمہ، اپنے نام کے ساتھ۔ دیکھیے اسمہ، اسم پلس یہ ہے، تو یہ اسم ایک ناؤن ہے، اس کے ساتھ میں ضمیر متصلہ لگی ہے، سب مل کر بنا اسمہ۔ تو اسمہ اس کا، ان کا نام۔ تو ہو جہاں پر بھی لگتا ہے اس کا معنی حص کا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو کیا کر دیا؟ ضم کر دیا، ملا دیا۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اذ قال فی الخمس المؤذن اشهد، جب مؤذن کہتا ہے، اذ قال، اذ کا معنی ویل، جب، اذ، اذا سب ایک ہی معنی میں ہے، اذ کا معنی بھی جب، اذا کا معنی بھی جب۔ قال سب کو معلوم ہے کہنا، قال فعل ماضی ہے۔ اذ قال فی الخمس، 5 مرتبہ میں۔ خمسن آپ کو معلوم ہے، خمس، خمسن 5 کو کہتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ تو خمسہ سے کیا ہے؟ خمسن، جب کہتا ہے 5 مرتبہ میں، المؤذن، 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 المؤذن۔ دیکھیے زال کے نیچے زیر پڑھنا چاہیے، زال کے نیچے اگر آپ زیر پڑھتے ہیں تو تبھی اس کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ مؤذن، اذان دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ تو نماز میں جو اذان دی جاتی ہے، جو اذان دینے والا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مؤذن۔
ہمارے پاس لوگ اس کا تلفظ صحیح نہیں بولتے، مؤذن صاحب کہتے ہیں، حالانکہ مؤذن صاحب صحیح لفظ نہیں ہے۔ تو مؤذن وہ اس کا معنی ہے اذان دینے والا، تو فاعل کے معنی میں اذان دینے والا، اگر آپ مؤذن پڑھیں گے تو مفعول کے معنی میں ہو جائے گا، تو اس لیے کیا کہنا چاہیے؟ مؤذن صاحب، اذان دینے والے۔ تو یہاں پر ایک لفظ میں واضح کرتا ہوں کہ بانگی صاحب کہنا یہ اتنا محبوب لفظ نہیں ہے، اتنا پسندیدہ لفظ نہیں ہے، اس لیے کسی کو آپ بانگی صاحب کہہ کر پکاریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو صحیح ان کے لیے جو لفظ جو بیان کیا گیا ہے مؤذن، اذان دینے والا، تو مؤذن صاحب آئیے، مؤذن صاحب کو بلائیے، اس طریقے سے کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بانگی صاحب کو بلائیے۔ بانگی کا لفظ وہ نہ سننے میں اچھا لگتا ہے، نہ کوئی جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ آدمی پسند کرتا ہے، تو اس لیے مؤذن صاحب کہنا۔ تو اذ قال فی الخمس، جب 5 مرتبہ میں مؤذن صاحب کو کہتے ہیں اشہد، دیکھیے اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد کا معنی میں گواہی دیتا ہوں، تو اشہد کا ایک کلمہ ہے جو شہادت ہے، جو کلمہ شہادت کو مؤذن ہر اذان میں 4 مرتبہ دہراتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو 2 مرتبہ۔ تو یہ جو کلمہ شہادت ہے، اس کلمہ شہادت کو مؤذن اشہد سے شروع کرتا ہے، اور ایک اذان میں یہ لفظ یہ جو کلمہ ہے 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے 5 مرتبہ کے اذان میں یہ 20 مرتبہ دہرایا جاتا ہے اشہد۔ تو اشہد جب مؤذن کہتا ہے تو جہاں پر اشہد کے ساتھ میں اللہ الہ الا اللہ، دیکھیے اس اشہد کے کلمے کے بعد یہاں پر نام آیا اللہ کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس اشہد کے کلمے کے بعد کون سا نام آیا یہاں پر؟ اللہ کا نام آیا۔ پھر اس کے فوراً بعد دیکھیے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس اشہد کے بعد، اسی اشہد کے بعد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کو نام کو کیا کر دیا؟ ضم کر دیا۔ تو اگر کوئی آدمی کلمہ شہادت اگر اتنا پڑھنا چاہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے جہاں پر ایک رب کے ہونے کی گواہی دینا ہے، وہیں پر اس بات کی بھی گواہی دینا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ شہادت جو اشہد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے سوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیے بغیر یہ کلمہ شہادت مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کلمہ شہادت مکمل کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی گواہی کے ساتھ نبی کی بھی گواہی دیں۔ تو جہاں پر آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیے اس جو کلمہ توحید میں، کلمہ شہادت میں اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے، یہ کلمہ کے اندر۔ اگر آپ اس میں لا الہ کو الگ کر دیں گے، محمد رسول اللہ کو الگ کر دیں گے، تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضم کر دیا ہے یہ کلمے میں اپنے نام کو اور اپنے نبی کے نام کو، یہ کلمے میں اللہ تعالیٰ جوائنٹ کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ تو ضم الہ اسم النبی الی اسمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملا دیا۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب اذان میں 5 مرتبہ مؤذن اشہد کہتا ہے۔ اب تیسرا دیکھیے وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ شق، پہلے شعر میں ہم لوگ پڑھے تھے ضمہ، ملا دینا، اس کا یہ اپوزٹ ہے
اس کی ضد ہے شک کا، سپریٹ کر دینا، الگ کر دینا، شک کا الگ کر دیا، وشق لہ من اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، وشق لہ من اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے نبی کے نام کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ یعنی اللہ کا جو نام ہے اسی نام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہوا ہے۔ وشق لہ، اللہ نے اپنے نام میں سے نبی کے نام کو نکالا ہے، کیوں؟ لیجلہ، لیجلہ، تاکہ، لی کا معنی ٹو یا بیکاز، تاکہ، جل یجل کا معنی کسی کے مقام کو بڑھا دینا، جسے کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اسی سے جلیل اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ تو جلیل، جلال اور پھر اس کے بعد جل جلالہ، یہ سب بزرگی کے معنی میں، شان کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں سے نبی کے نام کو کیوں نکالا ہے؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور زیادہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ تعالیٰ اور بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے نبی کے نام کو نکالا۔ پہلے شعر میں کیا کہا گیا تھا؟ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملا دیا۔ اب یہاں پر کیا کہا ہے کہ اللہ نے ایک نام تھا اللہ کا نام، اس نام میں سے نبی کے نام کو باہر نکالا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فذو العرش محمود، ذو العرش محمود، عرش والا، عرش والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر ہے۔ تو جو عرش والا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ لقب ہے، اللہ تعالیٰ کو عرش والا کہتا ہے، ذو العرش المجید، عرش والا۔ تو عرش والے کا نام یعنی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ محمود ہے۔ محمود کا معنی یہ اس میں مفعول ہے، محمود، مفعول کے وزن پر، جس کی سب لوگ تعریف بیان کرتے ہیں، جس کی سب لوگ بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے محمود۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، سیارے ہوں، چاہے وہ سورج ہو، ہر چیز دنیا میں جو بھی مخلوق ہے وہ کس کی حمد بیان کر رہی ہے؟ محمود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ محمود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیوں؟ سب لوگ تعریف بیان کرنے والے، ہم لوگ حامد ہیں، ہم لوگ حامد ہیں، تعریف بیان کرنے والے، اور ہم جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام محمود ہوا، تو آپ دیکھیے عرش والے کا نام کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام محمود ہوا۔ تو فرش والے، فرش والے یعنی زمین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نبی کا، ان نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو نبی کا نام محمد اور اللہ کا نام محمود، اگر آپ دونوں میں دیکھیں گے تو دیکھیے ذرا دھیان سے سنیں، میم ہا میم واو دال، میم ہا میم واو دال، 1 2 3 4 5، تو اس کے اندر 5 حرف ہے محمود کے اندر۔ اب محمد کے اندر دیکھیے سیم وہی، میم ہا میم دال، میم ہا میم دال، صرف محمود میں ایک واو کا اضافہ ہے اور محمد میں واو نہیں ہے۔ تو محمد میں 4 حرف ہیں، محمود میں 5 حرف ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے نبی کو، نام کو کیا کر دیا؟ سپریٹ کر دیا، جدا کر دیا، یعنی محمود میں سے ہی محمد نکلا ہے، محمود میں سے ہی محمد نکلا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ اپنے نام میں سے نبی کے نام کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ نبی اتانا بعد یأس و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، نبی اتانا بعد یأس و فترہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اتانا، اتانا وہ ہمارے پاس آئے،
अता यती का माना आना, तो अता ना हमारे पास आए, बाद यअसिन, यअसुन कहते हैं नाउमीदी, नाउमीदी, नाउमीदी को यअसुन कहते हैं अरबी ज़बान में, इसको इंग्लिश में कहते हैं होपलेस, जिसकी उम्मीद नहीं, जिसका कोई होप नहीं, उसको कहते हैं अरबी ज़बान में यअसुन, नाउमीदी या मायूसी। मायूसी का माना भी वही, नाउमीदी का माना भी वही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए मायूसी के बाद यअसिन व फतरतिन, फतरतिन, फतरतुल ज़माना, नाउमीदी के ज़माने के बाद। फतरा फातराता, इसका माना होता पीरियड, ज़माना। नाउमीदी का जब पीरियड चल रहा था, उस ज़माने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का जो ज़माना था, जिसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले का जो ज़माना था, उस ज़माने के अगर हालात पर अगर आप गौर करेंगे, तब जाकर आपको इस शेर समझ में आएगा। तो अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले खाने काबतुल्लाह के अंदर मूर्ति पूजा हो रही थी, औरतों को बाजार में बेचा जा रहा था, मर्दों को गुलाम बनाया जा रहा था, रात दिन लोग शराब पी रहे थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, सालों साल जंगें चला करती थी, एक दूसरे के दरमियान लड़ाई, नफरत, कीना, लूट मार। कोई आदमी बिजनेस करने के लिए अगर अपना तिजारत का सामान अगर लेकर निकलता था, तो लोग रास्ते में उसके माल को हड़प कर लेते थे, छीन लेते थे। तो इस तरीके से हर गुनाह का काम हो रहा था मक्का के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले। अब लोग क्या हो चुके थे, नाउमीद हो चुके थे, होपलेस हो चुके थे कि अब हम कुछ सुधरने वाले नहीं, अब हमारा कोई अच्छा होने वाला नहीं। अब पूरी तरह लोग मायूसी के पीरियड में गुजर रहे थे। जिस तरीके से अगर कोई बच्चा पूरी तरह अगर बिगड़ गया है, तो उस्ताद कहता है कि अब इससे सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग इसके सुधरने से पूरी तरह मायूस हो गए, अब हमसे पूरी उम्मीद खत्म हो गई है। तो ये बात उसी वक्त में आती है जब कोई आदमी गुनाह के इंतहा को पहुंचता है, जब आखिरी स्टेज को पहुंचता है, तो तब जाकर ऐसी बातें किसी की ज़बान से निकलती हैं। तो अरब के लोग इतने गुनहगार बन चुके थे कि अब उनके सुधरने की, अब उनके अच्छे बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ज़माने के बाद आए, जब ऐसे हालात चल रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। नबी जो नकाना, वो नबी हमारे पास आए बाद यअसिन व फतरतिन, नाउमीदी के ज़माने के बाद। मिनल रसूली, वो नबी रसूलों में से थे, रसूल की जमा रसूल, व लवसान फिल अर्ज़ि तुअबदू। अब लवसान इसका वाहिद है वस्नुन, वस्नुन, ये अवसान कहते हैं जो पत्थर के अंदर या मट्टी के अंदर जो स्टैचू बनाए जाते हैं, जो मूर्तियां जो बनाई जाती हैं, उनको वसन कहा जाता है। जो गैर मुस्लिम लोग, मुशरिक लोग, जो अपने पत्थर की पूजा करने के लिए मट्टी के अंदर जो पुतले बनाकर उसकी पूजा पाठ करते हैं, उनको अवसान कहा जाता है। वसन की जमा अवसान। तो वल अवसान फिल अर्ज़ि तुअबदू, ज़मीन के अंदर अवसान की पूजा की जा रही थी, अवसान की इबादत की जा रही थी। अर्ज़ुन का माना ज़मीन, तुअबदू फ़ेल मुज़ारी मजूर है, इबादत की जा रही थी। आबादा या अबदू का माना इबादत करना, तो तुअबदू इबादत की जा रही थी। तो लोग अल्लाह को छोड़कर कोई पत्थर की पूजा कर रहा था, कोई मिट्टी की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा कर रहा था, तो गैरुल्लाह की इबादत हो रही थी, और लोग कैरेक्टर के एतबार से पूरी तरह बिगड़ चुके थे। ऐसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आ गए। तो इसलिए शायर अल्लाह के वसल्लम की तारीफ बयान कर रहा है, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिगड़े हुए ज़माने में आकर लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए। अगर नबी ना आते तो फिर लोग वही गुमराही में रहते और लोग वही गैरुल्लाह की इबादत करना शुरू कर देते। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हमारे लिए क्या हुआ, एक रहमत साबित हुआ। उसके बाद फ़अम्सा सिराजन मुनीरा व हादिया, फ़अम्सा सिराजन मुनीरा व हादिया,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے ایک روشن چراغ کی طرح. امسا یہ ہو جانے کے معنی میں، اصبح، امسا، اس طریقے کے جو بھی کلمات آتے ہیں اس کا معنی ہو گئے، ہو گیا، اس طریقے سے. تو امسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ سراجن منیرا، سراجن منیرا، روشن چراغ. عربی زبان میں چراغ کو، لائٹ کو سراج کہا جاتا ہے. منیر کا معنی ٹارچ دینے والا، اجالا دینے والا، روشنی پھیلانے والے کو منیر کہتے ہیں، اسی سے نور لفظ ہے. تو روشن چراغ، روشن منیر کا معنی، سراج کا معنی سورج یعنی روشنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بن کر آئے لوگوں کے پاس؟ ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کے جیسا، چمکتے ہوئے اجالا دینے والے سورج کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. لوگ اندھیرے میں تھے، بھٹک رہے تھے گناہوں میں، غلط کاموں میں. ویسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج کے جیسا بن کر آ گئے، جو لوگوں کو کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو روشنی پہنچا رہے تھے، یعنی لوگوں کو غلط کام سے صحیح کام کی طرف لے کر آ رہے تھے. تو وَأَنْزَلَ سِرَاجًا مُنِيرًا وَهَادِيًا، اور کیا بن کر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے. ہادی کا معنی صحیح راستہ بتانے والا، ہدایت سے لفظ ہے، خدا سے لفظ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ اور ہادی بن کر آ گئے. یلوح کما لاح الثقیل المہند، یلوح، ابھی اوپر ہم نے پڑھے، اوپر آیا پہلے شعر میں یلوح، لا یلوح کا معنی صاف صاف دکھائی دینا، چمکنا. یلوح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ چمکتی تھی، وہ برائٹنس ہو رہی تھی. کما از، کما کا معنی جیسا کہ، لاح فعل ماضی ہے، لاح یلوح جیسا کہ چمکتی ہے. الثقیل المہند، الثقیل المہند، الثقیل المہند دھاری دار تلوار. ثقیل کا معنی ہوتا ہے تلوار، اور مہند کا معنی ہوتا ہے جس کو دھار لگائی گئی. تو دھاری دھار تلوار کو کہتے ہیں ثقیل المہند، یعنی تیز کی گئی تلوار، تیز کی ہوئی تلوار کو کہا جاتا ہے ثقیل المہند. تو آپ اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس تلوار کو اپنے ذہن میں رکھیے جو جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی، اور وہ خاص کر وہ تلوار جو بادشاہ کے ہاتھ میں دی جاتی تھی. بادشاہ کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی تھی وہ بہت ہی چمکنے والی اور اتنی تیز کاٹنے والی ہوتی کہ جیسا ہی کسی کے جسم پر لگ جائے تو فوراً اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو وہ اسی تلوار کو جب ایک پتھر کے اوپر ایسا اس کو تیز کیا جاتا ہے، تو تیز کرنے کے بعد اب اس کی سچویشن کو دیکھیے. تلوار کو جب کے لیے اس کو تیز کرنے کے لیے پتھر پر رگڑنے کے بعد اس کے اندر جو چمک آتی ہے، وہ چمک کو، اس تلوار کو اگر آپ یہ صبح کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں اگر اس طریقے سے، اگر آپ سورج کی روشنی میں تلوار کو اگر اس طریقے سے پھیلائیں گے، اس طریقے سے اگر آپ پکڑیں گے، تو وہ تلوار کی جو فلیش ہوتی ہے وہ دوسری طرف پڑتی ہے، کیونکہ اتنی تیز ہو گئی رہتی ہے. اس کے اندر چمک اتنی زیادہ آتی ہے کہ دھوپ میں اگر آپ جیسے تلوار کو اس طریقے سے پکڑیں گے تو اس کا فلیش دوسری طرف پڑتا ہے. یہ فلیش دوسری طرف پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تلوار بہت تیز ہو گئی ہے. تو جو تلوار، جس تلوار کا فلیش دوسری طرف پڑتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دھاری دار ہے، دھار لگائی گئی، اس کو تیز کیا گیا ہے. تو دھاری دار تلوار ایک تو دوسروں کو روشنی، وہ دوسروں پر فلیش کرتی ہے، دوسروں پر روشنی پہنچاتی ہے، اور تیسرا کام یہ کہ بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیز کاٹ دیتی ہے دھاری دار تلوار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے ثقیل المہند کا دھاری دار تلوار. تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کر آئے تھے، وہ اس نبوت کے اندر وہ تلوار کی جیسی روشنی تھی جو دوسرے پر پڑ رہی تھی، یعنی جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان پر روشنی کیا ہو رہی تھی؟ فلیش ہو رہی تھی. وہ روشنی لوگوں کے اوپر پڑ رہی تھی، اور لوگ اس روشنی کے اندر صحیح راستے پر آ رہے تھے. ایک تو دوسرا مطلب، پھر اسی تلوار کو اپنے ذہن میں رکھ کر دیکھیے، اس تلوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، دونوں کو اگر آپ موازنہ کریں گے تو یہ شعر اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے، دھاری دار تلوار، وہ دونوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے. تو جس طریقے سے تلوار کا فلیش دوسرے پر پڑتا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی دوسرے پر پڑ رہی تھی.
जिस तरीके से तलवार जिस तरीके से किसी भी चीज़ को जल्दी काट देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, वैसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की वजह से ये गुनाह उतना तेज कट रहे थे, बिगड़े हुए लोगों के ऊपर उतना वो वार कर रही थी कि लोग जल्दी जल्दी इस्लाम कबूल कर रहे थे, लोग सही रास्ते पर आ रहे थे। तो ये शायर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को अस्सक़ीलुल मुहन्नद इसीलिए कहा। आखिरी में वअन्ज़रना नारन, वअन्ज़रना नारन, वो नबी हमारे पास आकर क्या किए, डराए। अंज़रना फेरी माज़ी है, नज़ीर से लफ्ज़ निकला है, नज़ीर से कलमा निकला है। नज़ीर उनका माना डराने वाला, अल्लाह ताला का नाम है। तो अंज़रना, वो नबी आकर हमको डराए। वअन्ज़रना नारन, वो नबी आकर हमको जहन्नम की आग से डराए। नारन का माना सबको मालूम है, दोज़ख को कहते हैं आग को। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमको क्या किए, जहन्नम की आग से बचो, जो जहन्नम की आग तुम्हारे जिस्मों को झुलसने वाली है, जिसकी आग को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे डरो और नेकी के रास्ते पर आओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमको क्या किए, डराए जहन्नम की आग से। वो बशरा जन्नतन, ये अंज़रना का अपोजिट है बशरा, खुशखबरी देना, गुड न्यूज़ देना। तो अंज़रा का अपोजिट हुआ बशरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर लोगों को कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से डराते थे, वहीं पर जन्नत की खुशखबरी भी देते थे, ताकि लोगों के अंदर शौक़ पैदा हो। तो एक तरफ लोग गुनाह से डरते थे, तो दूसरे नेकी का काम कर कर करते थे ताकि उनको जन्नत मिले, जन्नत की खुशखबरी दी। तो लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से डराया और जन्नत की खुशखबरी दी। वअल्लमनल इस्लाम, वअल्लमनल इस्लाम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमको क्या किए, इस्लाम सिखाए। अल्लमा का माना होता है सिखाना। अल्लमा का माना सिखाना, टीच करना। तो इसी से मुअल्लिम आता है, उस्ताद को मुअल्लिम कहा जाता है क्योंकि वो सिखाने वाले होते हैं, मुअल्लिम। तो वअल्लमनल इस्लाम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्लाम सिखाए, इस्लाम के अंदर क्या तरीके हैं, इस्लाम में कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है, कौन से तरीके से चलकर हम जन्नत को जा सकते हैं, ये सारा हमने इस्लाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाया। फलिल्लाहि नहमदु, तो हम अल्लाह ताला की क्या करते हैं, हमद बयान करते हैं कि अल्लाह तूने हमको इतने बड़े नबी को भेजकर तूने हमारी हिदायत का काम किया। तो इस पूरी नज़म के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो दरूद भेजा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तारीफ बयान की गई, एक दो मिनट के अंदर पूरी बात को मैं उसको कंक्लूड करता हूँ। देखिए, शायर ने सबसे पहले बताया कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर नबूवत के ज़रिए से रोशन कराया। वो अल्लाह ताला की तरफ से नूर था जो लोगों को साफ साफ रास्ता दिखा रहा था और लोग एक अल्लाह की गवाही दे रहा था। और फिर उसके बाद बताया गया कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ नबी के नाम को मिला दिया ताकि आपका मकाम और बढ़े। जब मुअज्जिन अज़ान में अशहदु कहता है तो इस बात की दलील मिलती है, जहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वहाँ पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं। व शक्का लहू मिन इस्मिही लियुजल्लहू, अल्लाह ताला ने अपने नाम में से नबी के नाम को सेपरेट कर दिया, जुदा कर दिया। फज़ुल अर्श महमूद व हाज़ा मुहम्मद, तो अर्श वाले का नाम महमूद है यानी अल्लाह ताला का नाम महमूद है, और फर्श वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। तो महमूद में से ही मोहम्मद निकला है। फिर उसके बाद शायर ने बताया नबी के नाताना बाद यासिन व फतरा मिनर रुसुल वल अवज़ान फिल अर्द तौबतु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ऐसी सिचुएशन में, ऐसे वक्त में आए जब हम पूरी तरह नाउमीद हो चुके थे, नाउमीदी का, होपलेस का ज़माना चल रहा था। वैसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आ गए और लोग ज़मीन के अंदर अवसान की पूजा कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे। तो वैसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सही रास्ता बताया। फिर उसके बाद शायर ने कहा कि फ़ांसा सिराजन मुनीर व हादिया यलूहु कमाला सक़ीलुल मुहन्नदु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चिराग और हिदायत देने वाले बनकर आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाला लोगों को साफ साफ रास्ता बता रही थी। जैसा कि धारीदार तलवार चमकती है, तो जिस तरीके से धारीदार तलवार जिस तरीके से किसी भी चीज़ को जल्दी काटती है, इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी गुनाहों को उतना तेज़ी के साथ काट रही थी। फिर आखिर में बताया
کہ اللہ نے ہم کو جہنم کے اس نبی نے آ کر ہم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَلِلَّهِ نَحْمَدُهُ۔ اس نبی نے آ کر ہم کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، تو آج کا جو درس آپ کے سامنے فی مدیح نبی کے عنوان سے جو آپ کو پڑھایا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق، آپ کو یہ نظم پوری طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ خدا حافظ، مع السلامہ۔ پھر دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔